السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن. آپ دیکھ رہے ہیں IR کی نیوز. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ججز نے نوٹس دینا شروع کر دیے ہیں اور ان کو کافی عرصہ سے دھمکی آمیز خطوط موصول ہو رہے ہیں. اس پر فیصل واڈا اور کئی لوگوں نے ججز کے خلاف مہم شروع کی ہے اور اس پر سپریم کورٹ اور پاکستان نے فیصل واڈا کو نوٹس جاری کیا ہے. تو آئیے اس بارے میں ہم جانتے ہیں عمران ریاض خان کیا کہتے ہیں. ایک اور ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ فیصل واڈا کے معاملے کے اوپر از خود نوٹس ہو گیا ہے. سپریم کورٹ نے فیصل واڈا کی جو گزشتہ روز انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور نارملی سب کو پتہ ہے کہ وہ جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف نارملی تھی، اور عدلیہ کے حوالے سے کی جانے والی پریس کانفرنس کا از خود نوٹس لے لیا سپریم کورٹ نے. رجسٹرار سپریم کورٹ کے مطابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ فیصل واڈا از خود نوٹس کیس کی سماعت کرے گا، جس کے لیے متعلقہ فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. فیصل واڈا صاحب لیکن بڑے کانفیڈنٹ ہیں. پورا پاکستان جانتا ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کیوں کی اور کس طرح کی. فیصل واڈا اس سارے معاملے میں اکیلے نہیں ہیں. دیکھیے اس میں اور لوگ بھی ہیں، اور جو اور لوگ ہیں ان کے بارے میں جو اب تک سامنے آئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا ابھی زیادہ نام بنا نہیں ہے لیکن وہ نام بنانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو لوگ پہلے سے جانتے ہیں. عطا تارڑ ہیں، اون چودھری ہیں، طلال چودھری ہیں، فیصل واڈا ہیں، مصطفیٰ کمال ہیں، گورنر سندھ ہیں، اور ان لوگوں نے زیادہ بات چیت کی ہے. اور اب تک کی جو پریس کانفرنسز ہیں ان میں 8 یا 9 لوگ سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے 6 کے میں نے آپ کو نام لے کر بتائے. باقی لوگ ابھی ریلیونٹ ہیں، آہستہ آہستہ ان کی ریلیونسی بڑھتی جائے گی. تو ایسا لگتا ہے کہ ایک کمپین شروع کی جا رہی ہے ججز کے خلاف، اسپیشلی ان ججز کے خلاف جو ججز انصاف مانگ رہے ہیں، ان ججز کے خلاف جو دباؤ سے نکلنا چاہتے ہیں اور عدلیہ کی کھوئی ہوئی سپیس واپس لینا چاہتے ہیں. اچھا، ججز سے ایک طرف تو ججز انصاف مانگ رہے ہیں، ججز اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور ججز جو ہیں وہ اپنی سپیس واپس لینا چاہتے ہیں. دوسری طرف نظام جو ہے وہ اپنے بہروں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ کر کے ججز پہ دباؤ بڑھانا چاہتا ہے. بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے، یعنی یہ میرا انالیسز ہے، اور یہ پاکستان میں ہر ایک کا انالیسز ہے. جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو اس مرتبہ حکومت کے اندر جو لوگ شامل ہیں وہ احتجاج کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی آپ کو یاد ہوگا جب عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف پورا نظام کام کر رہا تھا تو ان کے خلاف بڑی تقاریر کی گئی، جلسے جلوس کیے گئے، ان کی تصویریں نکال کر لگا دی گئیں، ویڈیو کلپس اور یہ وہ بڑی تصحیح کی گئی تھی معزز جج صاحبان کی اس دور میں. لیکن اب وہ جن لوگوں نے تصحیح کی تھی وہ سارے تو آگے حکومت میں، اور حکومت اگر تصحیح کرے گی تو ان کے لیے پرابلمز بڑھیں گی. دوسرا، اگر عوامی سطح کے جلسے ججوں کے خلاف کیے گئے تو پھر عدلیہ جو ہے وہ اس کے بدلے میں پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دے دے گی کہ وہ بھی جلسے کرے. جب ججوں کے خلاف جلسے ہو سکتے ہیں تو پھر ججز کم سے کم لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہوئے جن پولیٹیکل پارٹیز کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ان کو کم سے کم اجازت تو دے سکتے ہیں. تو پھر PTI کا کس لیول کے اوپر احتجاج ہوگا اور ان کی مقبولیت کہاں پہ ہے اس کا پورے پاکستان کو آئیڈیا ہے. لہذا حکومت میکسیمم اس سے اپنے آپ کو باہر رکھنا چاہتی ہے اس لڑائی سے، کیونکہ حکومت کو یہ لڑائی سوٹ نہیں کرتی، وہ ویسے ہی بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. یہ وہ سارے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح اس سارے نظام کے بینیفیشری بنے ہوئے ہیں. فیصل واڈا بغیر کسی پولیٹیکل پارٹی کے، یعنی کاکڑ صاحب بغیر پولیٹیکل پارٹی کے ہی سینیٹر بن رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر پولیٹیکل پارٹی کے پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، یہ لوگ سینیٹر بن رہے ہیں اور ساری پارٹیز ان کو ووٹ بھی ڈال رہی ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے پاکستان میں. ہم نے کبھی ایسا کچھ دیکھا نہیں تھا. تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک قبیلہ قرار دیا ہے. تو ایک مخصوص قبیلے کے لوگ ہیں، ایک مخصوص قبیل سے ان کا تعلق ہے، یہ مخصوص سوچ کے ساتھ آئے ہیں اور یہ لوگ کر رہے ہیں. اچھا، ایک چیز مجھے بہت عجیب لگتی ہے، یہ لوگ زبردستی گھسیٹ کے اس سارے معاملے میں فوج کو لے کر آتے ہیں. حالانکہ پاکستان میں کوئی بھی فوج کے خلاف مجھے کمپین ایسی نظر نہیں آ رہی کہ لوگ فوج سے خدا نہ خواستہ نفرت کرتے ہو یا فوج سے لوگ لڑنا چاہتے ہو. ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی. ہاں، یہ ضرور ہے لوگ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ظلم اور زیادتی کے خلاف بولتے ہیں، یا ججز اپنے اوپر سے دباؤ اتارنا اور ہٹانا چاہتے ہیں. تو اس میں یہ لوگوں کی ایک چیز میں نے کامن دیکھی کہ یہ سارے زبردستی پاکستان کی فوج کو بیچ میں گھسا دیتے ہیں، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ نامناسب ہے اور غلط ہے. بہرحال فیصل واڈا صاحب فی الحال تو ڈٹ گئے ہیں جی. انہوں نے رات کو جو ٹاک شوز کیے اس میں انہوں نے کہا
کہ الزامات کا ثبوت دینا پڑے گا. اپنی بات پر قائم فیصل واڈا. اب جو بھی ہوگا برابری پر ہوگا. فیصل واڈا نے کھلا اعلان کیا کہ چیف جسٹس نے مجھے بلایا, میں ضرور جاؤں گا. اچھی بات ہے کہ ایماندار چیف جسٹس نے مجھے بلایا. میں نے ایک سوال کیا تھا, مجھے صرف اس کا جواب دینا تھا. انہوں نے کہا میں نے کسی کا نام نہیں لیا, صرف سوال کرنے کا اپنا حق استعمال کیا ہے. فیصل واڈا نے کہا میں اپنی بات پر قائم ہوں. انہوں نے کہا میری پگڑی اچھالیں گے تو میں بھی ان کی پگڑی اچھالوں گا. وہ پگڑی کو فٹ بال بنانے والی بات جو ہے, جو فیصل واڈا صاحب نے کی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر میرے ساتھ پیار کریں گے تو پیار کروں گا, میرے ساتھ غلط کریں گے تو میں بھی غلط کروں گا. فیصل واڈا نے کہا میں نے ججز کا نام تو نہیں لیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے میرا نام لے کر اگر پراکسی کہا ہے تو ان کو اس کا ثبوت دینا پڑے گا. پھر فیصل واڈا نے ایک اور بات کی, اس بات سے لگا کہ تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہے ان میں. انہوں نے کہا دیکھیں طلال چودھری نے, کامران ٹیسوری نے, مصطفیٰ کمال نے, باقی لوگوں نے بھی وہی بات کی ہے جو میں نے بات کی ہے. تو فیصل واڈا نے کہا کہ جی میں نے اگر یہ بات کی ہے اور باقیوں نے بھی کی ہے تو پھر مجھے اکیلے کو کیوں بلایا گیا ہے. یعنی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں انٹرنیشنل کورٹ تک لے کے جاؤں گا معاملہ, جو بھی ہوگا برابری پر ہوگا. یہ فیصل واڈا کہہ رہے ہیں. دیکھیں فیصل واڈا کو یہ تو ایک ہی جیسی بات کر رہے ہیں سارے لوگ, فیصل واڈا نے تسلیم کر لیا. تو سارے لوگ ایک ہی جیسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ سارے لوگ ایک ہی جیسی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید سارے لوگوں کا تعلق ایک ہی قبیلے سے ہے, اور ایک ہی قبیلے کے لوگ ایک ہی جیسی بات کریں گے, الگ الگ طرح کی بات تو نہیں کریں گے. لاہور ہائی کورٹ میں آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے ناظرین. ججز کی تعیناتیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ لاہور ہائی کورٹ نے جو تعیناتیوں سے ریلیٹڈ ایک کمیٹی ہوتی ہے حکومت کی, اس کو بلوا لیا ہے, اور یہ انڈیا بھی دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی وہ بلا لیں گے. ہمارے درجنوں خطوط لکھنے کے باوجود تعیناتیاں نہیں ہو رہی. یہ طرز عمل واضح طور پہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. آپ نے بار بار بیان بدلے ہیں, یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں. اور یعنی آئینی طور پہ تو حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے, لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کی بات کے اوپر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے جو کہا, جو جج اپوائنٹ کیے, نامینیٹ کیے, ان کو اپوائنٹ کرنے کی بجائے ان کے خلاف ایک میلشیس کمپین چلا دی گئی. اسی طرح ججوں کو دبانے کے لیے پنجاب میں, وفاق میں, ہر طرف کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ججز ڈٹ گئے ہیں اور کھڑے ہو گئے ہیں. ایک ناظرین میں نے واقعہ دیکھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. آزاد کشمیر میں شہریوں نے ایک اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی روک لی اور گاڑی میں سوار ایک کتے کو نیچے اتار لیا, اور انہوں نے کہا جی یہ کتا گاڑی میں کیوں بیٹھا ہے؟ کتنی زبردست بات ہے. انہوں نے کہا کتا گاڑی میں کیسے ٹریول کر سکتا ہے؟ ہماری گاڑی ہے, ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیا ہے, اس ٹیکس کے پیسوں سے آپ نے یہ گاڑی لی ہے. اس گاڑی میں صاحب کا کتا کیسے ٹریول کر سکتا ہے؟ یہ تو ہم نے سرکاری کام کے لیے دی ہے. یہ والی اویئرنیس چاہیے پاکستان میں, یہ والی اویئرنیس. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے دوست ہے باپ, مجھے جب میں واپس آیا تو میں بیمار تھا, تو میرے کچھ دوست تھے, میرے بھائی تھے, وہ مجھے شکار پہ لے گئے, اور میں نے اس دن وہاں پہ ایک گاڑی روک لی, بلکہ گاڑی کی میں نے چابی بھی نکال لی, اور میرا جھگڑا ہو گیا ان لوگوں سے. وہ سرکاری گاڑی کے اندر شکار کھیل رہے تھے اور اس کے اندر کتے بھی انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا جناب آپ میری گاڑی میں کیسے شکار کھیل سکتے ہیں؟ ٹیکس تو ہم دیتے ہیں پاکستانی, اور آپ وہ اوپر نیلی بتی بھی لگائی ہوئی تھی, وہ غالباً کسی پولیس والے کی گاڑی تھی, بڑے آفیسر کی. تو پھر انہوں نے منت ترلا کیا, انہوں نے کہا جی آئندہ ہم نہیں کریں گے. انہوں نے یقین دلایا, معافی مانگی, بہت سارے لوگ آ گئے. پھر میں نے جو مقامی لوگ تھے ان کو چابی دے کر کہا, میں نے کہا جی آپ ان کا فیصلہ کر لیں, میں جا رہا ہوں شکار کھیلنے. اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا. اب چند مہینے ہو گئے ہیں تو ایگزیکٹلی ایسے ہی تھا. تو یہ آپ کو روکنا پڑے گا ناظرین. یعنی میں اسکول کے بچوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے اسکول میں کوئی بچہ سرکاری گاڑی پہ ہے نا اپنے ابو کی پروٹوکول کے ساتھ, تو آپ نے اس کو پوچھنا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ یار تم ہماری گاڑی میں کیوں آئے ہو؟ ٹیکس تو ہم دیتے ہیں, تو تم ہماری گاڑی میں کیوں ٹریول کرتے ہو؟ تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پیدل آؤ, رکشے میں آؤ. لیکن اپنے باپ کے پروٹوکول کے ساتھ اگر کسی بچے کو آپ دیکھیں کہ وہ سرکاری گاڑی میں آئے تو باقی بچوں کو چاہیے کہ اس سے پوچھیں ضرور, تاکہ وہ جو باپ ہے وہ سرکاری خزانے کے اوپر بوجھ نہ بنے. سرکاری پٹرول پہ, سرکاری پروٹوکول پہ, سرکاری گاڑی پہ, سرکاری نمبر پلیٹ, سرکاری بتی اوپر چل رہی ہے, اس گاڑی کے اندر تو بچے کو اسکول نہیں آنا ہوگا نا. تو باقی بچوں کو چاہیے کہ ابھی سے روکیں تاکہ اس بچے کی عادتیں بھی ٹھیک ہوں اور اس کے ابو کی عادتیں بھی ٹھیک ہوں. خواتین سے گزارش ہے کہ اگر آپ بازار کے اندر دیکھیں اور آپ کو نظر آئے کہ سرکاری گاڑی کے اندر کوئی خاتون جو ہے وہ شاپنگ کرنے آ گئی ہیں, تو آپ ان سے ضرور پوچھیں کہ آپ ہماری گاڑی میں شاپنگ کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے شاپنگ کرنے کے لیے؟ اگر نہیں ہے تو رکشے میں آئیے,
बस में आइए, वैगन में आइए। बहुत सारी औरतें हैं वो वैगन में जाती हैं, बस में जाती हैं, रिक्शे में जाती हैं। बहुत सारी खवातीन पैदल चलती हैं। आप भी ऐसा ही कीजिए, अपनी औकात में रहिए। ये जो गाड़ी है ये हमने सरकारी काम के लिए दी है। इसमें पेट्रोल जो है वो हमारे खून पसीने की कमाई का फूंका जा रहा है। तो खवातीन से भी गुजारिश है कि वो अपने आसपास आने वाली खवातीन को ज़रूर शर्मिंदा करें, ताकि वो भी और उनके हस्बैंड वो इन मामलों से बाज रहें। तो नाजरीन, आपने इमरान रियाज खान की ज़बानी पाकिस्तान में जजेस के साथ वाक़यात पेश होने और उन पर नोटिस लिए जाने की अपडेट सुनी, और इसके साथ ही अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।